السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ محترم حضرات، آج علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، وہی ہمارا ٹاپک ہے۔ علامہ اقبال نے فارسی میں ایک شعر کہا ہے کہ چومی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الالہ۔ علامہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو یہ سوچ کر کانپ اٹھتا ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے والوں کو کتنے مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ سوچ سوچ کر کے میں جب اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں تو کانپ جاتا ہوں۔ آپ میں سے کوئی کانپتا ہے لا الہ الا اللہ کہنے پر؟ کبھی نہیں کانپتے ہیں۔ کیوں نہیں کانپتے ہیں؟ کیونکہ لا الہ الا اللہ کہنے والے کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد کیا مسائل کھڑے ہوں گے اور کیا مطالبات اللہ کی جانب سے آئیں گے۔ ابو جہل کے سامنے یہ بات کہی گئی جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے۔ تو لوگوں نے اس کو بھی مشورہ دیا ہے کہ کہنے کی بات ہے، کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کامیاب ہو جائے گا۔ تو ابو جہل کہتا ہے کہ اگر زبان سے یہ کہنے کی بات ہوتی تو میں 1000 مرتبہ کہنے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ لا الہ الا اللہ کا جو معنی ہے نا، وہ عجیب و غریب ہے۔ وہ عجیب و غریب وہ کافر ہو کر سمجھ رہا تھا، اور ہم مسلمان ہو کر نہیں سمجھ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد کیا ہوتا ہے۔ تو اسی ٹاپک پر جو ہے وہ ہم بات کریں گے۔ شاعروں نے بہت کچھ کہا ہے۔ شاعر نے کہا یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ مسلمان اگر صحیح معنی میں سوچ لے تو مسلمان ہونا آسان نہیں ہے۔ اس کی وجہ ایک ہے صرف، کیونکہ مسلمان نے جو ٹارگٹ بنایا ہے، اپنا جو مقصد بنایا ہے کہ مجھے جنت میں جانا ہے، وہ جنت چھوٹا ٹارگٹ نہیں ہے، بڑا ٹارگٹ ہے اور فار ایور ہے، ہمیشہ ہمیش کے لیے ٹارگٹ بنایا گیا ہے جنت پہ جانے کا۔ تو یقینی بات ہے کہ اس کی راہیں آسان نہیں ہوں گی، مشکل سے مشکل ترین ہوں گی، اور ہم اس بات کو سمجھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب مسائل سے آپ گھریں گے تو آپ یہ سمجھ لیں گے کہ یہ سب پروسیجر ہے۔ جیسے حج پہ لوگ جاتے ہیں، کچھ لوگ پہلے سے ذہن بنا کر کے جاتے ہیں کہ میں نے بڑا خرچہ کیا ہے، بڑا آرام ہوگا، بڑا قریب میں ہوٹل ملے گا۔ حج عورت کے لیے جہاد کہا گیا ہے۔ کیا کہا گیا ہے؟ حج کا جانے والا اگر پہلے دن یہ طے کر لے کہ یہ پورا سفر کٹھنائیوں سے بھرا ہوگا تو اس کا حج بہترین گزرے گا، اور اگر ڈے 1 میں وہ یہ طے کر کے یہاں سے گیا ہے کہ بڑی سہولتیں ہوں گی، آج کل بڑی دنیا ہائی فائی ہو گئی ہے، عرب نے بڑا انتظام کیا ہے، خوب پچھتائے گا۔ تو پہلے مسلمان یہ طے کر لے کہ ہم مسلمان ہوئے ہیں، ہم مسلمان ہیں، یہ کانٹوں بھرا راستہ ہے۔ یہ ریڈ کارپٹ سے آپ کا جو استقبال ہے وہ آخرت میں ہوگا، یہاں پہ ریڈ کارپٹ سے استقبال ہونے کے چانسز بہت کم۔ ایک شعر مشہور ہے علامہ اقبال کا، گرچہ علامہ اقبال کا وہ شعر نہیں ہے، وہ بھی ایک شعر پڑھتا ہوں
کہ تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. یہ لوگوں نے مشہور کر دیا، علامہ اقبال کا شعر ہے. بڑے بڑے لوگ بولتے ہیں علامہ اقبال کا شعر ہے، حالانکہ یہ سید صادق حسین کا شعر ہے. شاعر کہہ رہا ہے کہ جو پرندہ عقاب ہوتا ہے، جس کو آپ باز کہتے ہیں، وہ چھوٹا والا نہیں، جو چیل کی شکل کا ہوتا ہے، تو کہہ رہا ہے کہ اے پرندے، تیری اونچان بڑی اونچی ہے اور ہوا تیرے لیے مخالف اس لیے ہے تاکہ تجھے اونچا اڑانے میں مزید آپ کو سہولت فراہم ہو. کہہ رہا ہے مسلمانوں، یہ جو تمہارے لیے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں، یہ تو اس لیے کھڑے ہو رہے ہیں کہ تمہارے درجات اور تمہارے حالات آخرت میں بہتر سے بہتر تر ہوں. آپ گھبرائیں نہیں ان سے، یہ سب ہوتا رہتا ہے. تو آج کل جو بھارت کے حالات ہیں، ابھی جو ٹرین کا حادثہ ہوا یا ہریانہ میں حادثہ ہوا، مسلمان پورے بھارت کے دہل گئے، ہل گئے. تو اور یہ سب ہونے کی ایک اور بھی وجہ ہوتی، بہرحال بہت ساری وجوہات ہیں. ابھی کرناٹک میں آپ نے دعا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ معاملے کو ہمارے حق میں کر دے، کیا نا؟ ایمانداری سے بتاؤ، جتنے لوگ بیٹھے کسی ایک آدمی نے ایک سجدہ بھی کیا ہے اللہ کا شکر کے طور پر؟ آپ کی دعا قبول ہوئی کہ نہیں؟ آپ خوف سے نکلے کہ نہیں؟ آپ کا مورال ہائی ہوا ہے کہ نہیں؟ لیکن آپ نے ایک مرتبہ بھی رب کا شکر ادا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرتے ہو تو میں تمہارے لیے اور کر دیتا ہوں. میری تقریر جتنے لوگ سنے، سب سے میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کس نے 2 رکعت نماز شکرانے کی پڑھی؟ ایک کھلاڑی چھکا مار دیتا ہے، مسلمان کھلاڑی، تو میدان میں سجدہ ریز ہو جاتا ہے کہ رب تیرا شکر ہے. ہم اس کھلاڑی سے بھی بدتر ہیں. ابھی بھی آج ہماری بات سننے کے بعد بھی اللہ کا شکر ضرور ادا کیجیے گا، ضرور ادا کیجیے گا. اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ آپ کے اندر یہ کمی ہے، ہم جیسے لوگوں کے اندر بھی کمی ہے کہ ہم اویئرنیس نہیں پیدا کر پا رہے ہیں. عموماً آپ دیکھتے ہوں، میری باتیں سنتے ہوں گے، میں کسی پر الزام نہیں تھوپنا چاہتا ہوں، اس کے سبب بھی معلوم ہونا چاہیے. یہ ہم جیسے لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ عوام کے اندر اس قسم کی اویئرنیس پیدا کر. ابھی میں کہہ رہا ہوں ہزاروں لاکھوں لوگ تقریر سنیں گے اور مجھے یقین کامل ہے کہ ہزاروں لاکھوں لوگ 2 رکعت نماز پڑھیں گے. لیکن یہ ہماری بھی غلطی ہے، لیکن ہماری غلطی سے، صرف آپ کی غلطی سے سبکدوش آپ نہیں ہو پائیں گے. بات میری سمجھے؟ تو یہ تمہیدی گفتگو ہے. اب سوال یہ ہے کہ مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے کہ جسے سوچ کر کے علامہ اقبال کانپ جاتے ہیں اور ہم کو احساس بھی نہیں ہو رہا ہے. اگر آپ بھی ان چیزوں کو سوچیں گے تو آپ بھی کانپ جائیں گے، آپ بھی پریشان ہو جائیں گے. یہاں تک بھی ہو سکتا ہے بعض لوگ تو کہ کہاں ہم مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، یہ بھی سوچ سکتے ہیں. حالانکہ یقینی بات ہے بڑی دولت بغیر مانگے ملی ہے. مانگ کر ملی ہوتی تو ایک بات تھا، یہ بغیر مانگے ملی ہے، اور جو بغیر مانگے ملتی ہے اس کا زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں ہماری کوئی اسٹرگلنگ، کوئی کوشش، کوئی محنت کچھ بھی نہیں شامل ہے. پھر بھی رب ذوالجلال نے ہم پر احسان کیا کہ ہم کو ایک مسلم گھر میں کیا کیا، پیدا کیا. تو ایک ایک بات کرتے ہیں، ہر آدمی دیکھے کہ یہ باتیں ہمارے اندر موجود ہیں یا نہیں ہیں. ایک پیغام آپ کے لیے، اپنی ذات کو سب سے پہلے، اور پھر آپ کے لیے، سننے والوں کے لیے کہ پیغام کیا ہے، حقیقت کیا ہے. کہ یہ جو مسلمان لفظ ہے، اس کے معنی ہی اگر ایک آدمی سمجھ لے، ایک معنی ہوتے ہیں ہتھیار ڈالنا، سرنڈر ہونا. کیا ہونا؟ سرنڈر ہونا. ہتھیار ڈالنا سمجھتے ہیں نا؟ کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے، اس کے رسول کے سامنے. مجھ سے ایک صاحب نے کہا کہ مولانا صاحب میں موچھ شیو کرتا ہوں، جائز ہے کہ ناجائز؟ ہم نے کہا جائز ہے.
انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے کبھی مونچھ اپنی پوری مڈائی ہے؟ ہم نے کہا رسول اکرم نے کبھی مونچھ پوری نہیں مڈائی. بات ختم ہو گئی. پھر انہوں نے کہا لیکن ہمارے اکابر مڈاتے ہیں اس لیے میں مڈاتا ہوں. ہم نے کہا رسول کہاں گیا؟ یا تو تم کو سوال نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اگر میں نے یہ کہہ دیا کہ رسول نے نہیں مڈایا اور اس کے جواب میں تم نے کس کا نام لے لیا؟ اکابر کا. یہ شرک اکبر ہے. یہ چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے، یہ شرک اکبر ہے. مڈاتے ہیں مڈائے، مجھے کوئی وہ نہیں. لیکن یہ کہ آپ نے رسول کے مقابلے میں لا کر کے کھڑا کر دیا کس کو؟ اکابر کو. یہ ہتھیار ڈالنا ہوتا ہی نہیں ہے. حبیب مصطفیٰ کی بات آ جائے، چاہے ہمارے مسلک کے خلاف ہو، چاہے ہمارے مزاج کے خلاف ہو، چاہے ہمارے مفاد کے خلاف ہو، ہتھیار ڈالتے ہیں. یہ جو ہتھیار ڈالنا کا معنی ہے، ایک معنی ہے سرنڈر ہونا اللہ اور اس کے رسول کے. ابھی محرم گزرا ہے پورے بھارت میں اتفاق سے کئی شہروں میں رہا. آپ یقین جانیے کہ اتنا ننگا ناچ ناچا گیا کہ تعزیہ کے اوپر باقاعدہ مورتی رکھ کر کے لوگوں نے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، مورتی رکھ کر کے. ایسا نہیں کرے کہ رب ذوالجلال کی رحمت آپ کے لیے ایک دم متوجہ ہی نہیں ہو. اتنا بڑا شرک. ارے شرک کی لمٹ ہوتی ہے یار. یہ تو کفار قریش بھی شرک نہیں کرتے تھے. اتنا بڑا بڑا شرک ہو، اور اس میں جو ہے وہ ناچ گانا ڈی جے پی جے جو کچھ بھی ہے حبیب مصطفیٰ کے قول کے خلاف، پالیسی کے خلاف ہو. یہ کون سا ہتھیار ڈالنا ہے؟ اگر ایک آدمی یہ سوچ لے کہ میں ہتھیار ڈالا ہوں تو اس کا نتیجہ معلوم کیا نکلے گا؟ حبیب مصطفیٰ نے فرمایا الدنیا سجن المومن، کہ لوگوں دنیا مومن کے لیے جیل ہے. جیل میں آپ کی مرضی نہیں چلتی، جیل میں آپ کی دادا گیری نہیں چلتی. جیل میں وہ چلتی ہے جو جیل کا قانون ہوتا ہے. جیل کی ایک باؤنڈری ہوتی ہے. قیدی زیادہ سے زیادہ آزاد ہوتا ہے تو کتنا ہوتا ہے کہ اس باؤنڈری کے اندر رہے. آپ کی بھی باؤنڈری ہے، آپ کی مرضی نہیں ہے. فجر کی نماز چھوڑنے والوں کی تعداد 90% ہے. 90% ہے. مرضی کس کی چلی؟ مرضی تو ہماری چلی نا. ہم کو نیند آتی ہے، ہم کو صبح کا اٹھنا پسند نہیں ہے، ہم نہیں آئیں گے. کہاں مسلمان ہوئے؟ کہاں ہوئے مسلمان؟ کہاں ہوا دنیا سجن المومن؟ کہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے. حبیب مصطفیٰ اتنی بہترین مثالیں دیتے ہیں. جوامع الکلم ہے، معلوم ہو جوامع الکلم کا مطلب سمجھتے؟ تھوڑا بولیں گے بہت سمجھ میں آئے گا. یہ حبیب مصطفیٰ کو عطا کیا گیا ہے رب ذوالجلال کی جانب سے. آپ فرماتے میں جوامع الکلم ہوں، تھوڑا بولتا ہوں اور بہت معنی خیز باتیں ہماری سمجھ میں آتی ہیں. کتنا چھوٹا سا جملہ ہے، الدنیا سجن المومن، کہ دنیا قید خانہ ہے. جب ہتھیار ڈالیں گے تو یہ پوزیشن آئے گی. لیکن ہمارے سامنے معاملہ کیا ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا ہے کہ جس نے اپنی مرضی کو اپنا خدا بنایا؟ آپ سمجھتے ہیں خدا وہی درخت ہوتا ہے؟ خدا وہی سورج کو لوگ پوچھتے ہیں. ہر شخص کا بڑا خدا اس کا نفس ہے. قرآن مجید کہہ رہا پھر افرأیت من اتخذ، کہ کیا تم نے نہیں دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی مرضی کے تحت اپنی زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا ہے؟ نمازیں چھوڑنا، روزہ چھوڑنا، شرک کرنا، پورے محرم 10 دن میں ننگا ناچ ناچنا، یہ سب ہمارا اپنا نفس ہے. یہ تو میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ رب ذوالجلال کافر کو پانی دے دے تو کافر مستحق ہے، کیونکہ اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں تجھے مانتا ہوں.
اس کو جو پانی دے رہا ہے، جو کہتا ہے میں مانتا ہوں اور پھر بھی نہیں مانتا، اس کو جو پانی پلا رہا ہے، یہ اس کا بڑا احسان ہے. اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اس نے اپنے بارے میں کہا ہے کہ میں نے کتب علی نفسہ الرحمہ، میں نے اپنے اوپر لازم کیا. رب کے اوپر کوئی چیز لازم نہیں کی جا سکتی. رب کہتا ہے کہ میں نے اپنے اوپر لازم کیا ہے کہ میں اپنے بندوں کے ساتھ شفقت اور رحمت کا معاملہ کروں گا. خدا را اس شفقت اور رحمت کو مس یوز نہ کریں، ایسی پوزیشن میں نہ لاویں کہ رب ذوالجلال غصے سے بھر جائے اور پھر وہ کسی کی نہیں دیکھتا، پھر کسی کی نہیں سنتا. جب اسے غصہ آ جاتا ہے، جلال آ جاتا ہے، تو حبیب مصطفیٰ سے کہتا ہے، جو سب سے پیارے ہیں ان سے کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ضروری نہیں ہے کہ تم جس کے لیے دعا کرو میں اس کو ایمان کی دولت دے دوں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ رب ذوالجلال دیکھا کہ ہمارے حبیب کہتے 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 چچا جان کو تک گئے اور چچا جان ایک رٹ لگائے ہوئے ہیں. حبیب مصطفیٰ کو غصہ نہیں آیا، لیکن رب ذوالجلال کو حبیب مصطفیٰ کی کوشش دیکھ کر کے غصہ آیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ جس کو چاہیں اس کو ایمان کی دولت دے دیں. خدا را رب کو غصے میں نہ لائیے، اتنا نہ کریے کہ رب ذوالجلال جو ماؤں سے زیادہ ممتا رکھتا ہو وہ بھی اپنی رحمت کو کیا کر دے، کھینچ لے. ایسی پوزیشن نہیں ہے. یہ معنی ہے، یہ سوچیں گے تب کانپیں گے. دوسری چیز، آبا اور اجداد، یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے، دادیاں ہمارے ہاں پنجا ہمارے باپ رکھتے تھے. یہ نعرہ ہے کس کا؟ یہ نعرہ مومن نے کبھی نہیں مارا. نوٹ کر لیں اس بات کو، یہ نعرہ ہمیشہ کافر نے مارا، حبیب مصطفیٰ کے سامنے مارا. فرمایا بل قالو، جب حبیب مصطفیٰ نے ان سے باتیں کی، انہوں نے کہا کہ تم کو معلوم ہونا چاہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انا وجدنا آبانا، یہ میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ میرے باپ دادا کرتے چلے آئے ہیں. یہ نعرہ کہنے والا مسلمان کبھی نہیں رہا، تاریخ میں نوٹ کرنا ہے. اور جس نے یہ نعرہ مارا اور جو نعرہ مار رہا ہے وہ سارے کے سارے کفار قریش کی پارٹی کے آدمی ہیں. وہ ابو بکر صدیق کی پارٹی کے آدمی نہیں ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو تو ذرا سی بات معلوم ہو جاتی کہ میرا کام کوئی شریعت کے ذرا سے خلاف ہو گیا ہے، ایسا روتے، ایسا بلکتے، ایسی توبہ کرتے کہ اللہ یہ کیسے ہو گیا. سیدنا عمر ہیں، بلال کو صرف اتنا کہہ دیا کہ کالا کلوٹا ہے، اور اتنا کہہ دیا کہ حبشی غلام ہے. بلال ہیں، بلال کے رنگ کی وجہ سے، بلال کے گھنگریالے بال کی وجہ سے رب ذوالجلال کے پاس ان کا درجہ کم نہیں ہوگا. بلال ہے. کفار قریش بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے دگج لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لوگ بھی جو ایمان لے آئے ہیں فتح مکہ پر، اور انتظار ہو رہا ہے کہ آج بیت اللہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان کوئی بہت بڑا قریش کا لیڈر دے گا. حبیب مصطفیٰ نے بلایا کس کو ہے؟ بلال کو بلایا ہے. بلال کو آپ چھوٹا سمجھتے ہیں؟ بلال کی حیثیت معلوم ہے؟ معراج میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں بلال کے بارے میں کہ جب معراج میں چل رہا تھا تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ بلال کی چپلوں کی آہٹ میرے آگے آگے چل رہی ہے. بلال ہے. آپ ان کو بنائیں اپنا، ان کو کہیں کہ میں بلال کی پارٹی کا ہوں، میں ابو بکر کی پارٹی کا ہوں. جس نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا، جب ایک لوگوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا، کہا جہاد ہوگا. نہیں سمجھ میں آئے لوگوں کی، کہا جہاد ہوگا. پھر جملہ جو کہا معلوم کیا کہا؟ اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کہ دین میں نقص ہوگا اور بلال زندہ ہوگا. ایسا کبھی نہیں ہوگا. ابو بکر زندہ ہوگا اور
دین میں نقص ہوگا، ایسا کبھی نہیں ہوگا. اگر ہوگا تو ابو بکر کی لاش ہوگی پہلے، پھر دین میں نقص پیدا ہوگا. آپ نے دین کی دھجیاں اڑا ڈالی. جو دل چاہتا ہے وہ دین بن گیا. وہ باپ دادا جن کو انگوٹھا اور کلمہ پڑھنے کا سلیقہ نہیں تھا، ان کی باتوں کو کہہ کر کے جو ہے وہ مستقل اسلام کے خلاف باتیں کی جا رہی ہیں. غور کریں، رب کو جوش میں اور غصے میں نہ آنے دیں، ورنہ معاملہ اس سے گولیاں 3 نہیں چلیں گی، اتنی چلیں گی اور اتنی لاشیں گریں گی کہ کندھے دیتے دیتے تھک جاؤ گے. وہ دن نہ آنے دیں، اس سے پہلے پہلے معاملے کو سنبھال لیں. ہم گریس پیریڈ سے گزر رہے ہیں، نوٹ کر لیں. یہ گریس پیریڈ ہے، یہ چھوٹ کا پیریڈ ہے، گزر رہے ہیں. اس گریس پیریڈ کا استعمال کر لیں، ورنہ حالات بد سے بدترین ہونے جا رہے ہیں. تب جا کر کے بات سمجھ جاتی ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کیا ہے. تیسری چیز، لا الہ الا اللہ کے تقاضے ہیں. میں شارٹ میں چھوٹی سی لسٹ بتاتا ہوں، چھوٹی سی. لا الہ الا اللہ کہنے والا نماز سب سے پہلے، نہ روزہ فرض ہوتا ہے، نہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، نہ حج فرض ہوتا ہے، کچھ نہیں فرض ہوتا. لیکن 24 گھنٹے کے اندر اندر کیا فرض ہوتی ہے؟ نماز فرض ہوتی ہے. یہ نماز کے ساتھ جو بے اتنائی اور نماز کے ساتھ جو مسلمانوں کا رویہ ہے، یہ ایک دم صحیح نہیں ہے. لا الہ الا اللہ کہنے والوں کا یہ رویہ نہیں ہوتا. لا الہ الا اللہ کا پہلا تقاضا، فرائض کو ہر حال میں کرنا ہے، چاہے جان چلی جائے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر کشتی میں آپ سوار ہو، غور سے سنیے گا، کشتی میں سوار ہو اور ملا اعلان کر دے، ملا جانتے ہیں جو کشتی چلاتا ہے، ملا اعلان کر دے کہ اب حالات ایسے خراب ہو گئے، طوفان میں کشتی گر گئی ہے، کشتی کو ڈوبنا ہی ڈوبنا ہے. حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ اگر تم نے کوئی نماز نہیں پڑھی اور کشتی ڈوبنے کا وقت ہے، ڈوبتے ڈوبتے نیت کر لے، بھلے کچھ نہ کر پاویں، اس وقت بھی نماز کو یاد رکھنا ہے. جس وقت موت سامنے ناچ رہی ہے، ایسے وقت میں بھی کس کو یاد رکھنا ہے؟ نماز کو یاد رکھنا ہے. ٹارگٹ آپ کا بڑا اونچا ہے، اس کی وجہ سے یہ سارے مسائل ہیں. ٹارگٹ ختم کر دیں، جنت ہٹا دیں. جہنم میں جانے کا ٹارگٹ بنانے کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا، کچھ نہیں کرنا پڑے گا. میں بارہ کہا کرتا ہوں کہ فیل ہونے کے لیے محنت نہیں کرنی پڑتی. جنت ایک ایک درجہ، ایک ایک درجہ ہے، ایک ایک سیڑھی. میرا بائی پاس ہوا ہے، ایک ایک سیڑھی چڑھنے میں مجھے کیا کرنا پڑتا ہے؟ محنت کرنی پڑتی ہے. ایسے ہی جنت منزل 1 منزل 2 ہے، جہنم بیسمنٹ ہے. نیچے جانے کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑتا. ایک مرتبہ پہاڑ پر سے اپنے آپ کو ڈھیلا کر دیں، نیچے آ جائیں گے. لیکن اگر جنت ٹارگٹ بنایا ہے بابو، تو یہ آسان نہیں ہے. یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں، مسلمان ہونا یہ آسان نہیں ہے. فرائض کی ادائیگی، حرام سے اجتناب. اتنے لوگ، میں تو دن بھر بغیر مبالغہ 200 سے 250 سوالات منیمم آتے ہیں روزانہ. ایک بڑی تعداد عورتوں کی، مردوں کی سود کا دھندا کر رہے ہیں، بڈی کا دھندا کرتے ہیں، لیز پر مکان دے رکھا ہے، کبھی نہیں سننے کے لیے تیار ہیں. اور یہ سود اتنا بڑا خطرناک گناہ ہے جس میں اللہ نے کہا ہے کہ مجھ سے جنگ کا اعلان ہے. حبیب مصطفیٰ کہتے ہیں کہ بڈی کھانے والا ایسا ہے جیسے اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. اس سے زیادہ گھناؤنی تشبیہ نہیں دی جا سکتی. اس کے باوجود کھلے عام بڑے شہروں، چھوٹے شہروں میں معلوم نہیں کیا سمجھ رکھا ہے، کون سی آیت سے سمجھ رکھا ہے کہ آیت جو ہے وہ ربا منسوخ ہو چکی ہے. خود منسوخ کرنے والے کس کے کلام کو؟ رب کے کلام کو کوئی کینسل کر سکتا ہے؟ انسانی بس میں ہے؟ رب ایک بات کہے،
بندہ اس کے خلاف عمل کرے اور اپنے طور پر مطمئن رہے. امام اعظم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جس کو قرضہ دیا اس کی ذات سے ذرہ برابر بھی فائدہ حاصل کرنا سود ہے. حتیٰ کہ لکھا ہے کہ اگر اس کے گھر کی دیوار کا سایہ ہے اور تم نے اس کو قرضہ دے رکھا ہے تو اس کے سائے میں بھی کھڑا نہیں ہونا, اس کے گھر کے سائے سے بھی فائدہ نہیں اٹھانا, یہ سمجھ کر کے کہ یہ ہم نے اس کو قرضہ دیا ہے. اتنا سخت ہے. تو تقاضا فرائض کو ادا کرنا, حرام سے بچنا, لوگوں کے حقوق ادا کرنا, یہ تین بنیادی چیز ہوتی ہیں جب جا کر کے منیمم تقاضا لا الہ الا اللہ کا پورا ہوتا ہے. یہ وہ باتیں ہیں جو علامہ اقبال سوچ کر کانپ جاتے ہیں. ایمانداری سے بتائیں, ہماری ایک کبھی نماز چھوٹتی ہے, کیا ہوتا ہے؟ کبھی روئے ہیں ہم بیٹھ کے نماز کے چھوٹنے پر؟ کبھی ہم نے بیٹھ کر کے سوچا ہے کہ یہ وہ نماز ہے جس کو حبیب مصطفیٰ نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, رواہ البخاری, کہ جس نے ایک وقت کی جان بوجھ کر نماز چھوڑی, آپ نے فرمایا اس نے کفر کیا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حدیث کی تشریح میں کہ اس کو قتل کر دینا چاہیے. امام مالک کہتے ہیں قتل کر دینا چاہیے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں قتل کر دینا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ مسلمان جب کافر ہوا تو مرتد ہوا, اور مرتد کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے. امام اعظم نے صرف کہا کہ کافر کا کام کیا ہے لیکن کافر نہیں ہوا. آپ اندازہ کریں کتنی بڑی وعید ہے, اور ہمارے کان پہ جوں نہیں رینگتی, احساس بھی نہیں ہوتا کہ نمازیں ہماری روزانہ کتنی چھوٹ رہی ہیں. خدارا, اور خاص کر میں ان لوگوں سے جو اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں, ان کے لیے زیادہ وعید ہے, بڑی وعید ہے. ہمارے چند لوگ ہوں گے جو 5 وقتہ نمازی ہیں اور ایک ہفتے میں اپنے آپ کا ٹک کر لیں کہ میں نے 35 نماز پڑھی ہے. لہذا 3 چیزیں ہوتی ہیں: حرام سے بچنا, حقوق ادا کرنا, اور فرائض سے کوتاہی نہیں کرنا. چونکہ مزاجن بندہ مفاد پرست ہے, شارٹ کٹ میں جنت کے راستے تلاش رہا ہے. کتنے وظیفے آ رہے ہیں آج کل, یہ کر لیں گے یہ ہو جائے. کچھ نہیں ہوگا جناب, یہ سارے وظیفے لٹک جائیں گے. یہ وظیفے اس وقت کام کریں گے جب فرائض پورے ہوں گے. یہ وظیفے اس وقت کام کریں گے جو حرام سے بچا جائے گا. یہ وظیفے اس وقت کام کریں گے جب حقوق ادا ہوں گے. ایک قطرہ پانی بھول سے چلا جاتا ہے رمضان میں تو مولانا سے فتوے پہ فتوے لیتے ہو کہ حضرت بھول کر کے چلا گیا, پانی انجانے میں چلا گیا ہے. ایک قطرہ پانی آپ کو بڑا احساس ہوتا ہے. 4 ایکڑ زمین بہن کی مارے بیٹھا ہوا ہے, لاکھوں روپے اپنے باپ کی جائیداد مارے بیٹھا ہے, بہن کو دیتا نہیں ہے. اس کا احساس نہیں ہوتا ہے. ایک قطرہ پانی کا بڑا احساس ہو رہا ہے, بہت احساس ہوتا ہے کہ حضرت اب میں کیا کروں. آتے ہیں پہلی صف میں بیٹھتے جمعہ میں, اونٹ کی قربانی کا ثواب لینا ہے, اور بہن کا حق مار کر کے آ کر کے بیٹھتے ہیں. حقوق ادا کریں, حقوق ادا کریں. یہ جو شارٹ کٹ کے راستے ہیں, ہمارے گھر میں بات ہو رہی تھی, پانی لا ہمارے گھر میں بات ہو رہی تھی, کئی بھائی بیٹھے ہوئے تھے. ایک کہتا ہے کہ بھیا اپنے کو کیا چلتا ہے, ابا عالم, بھیا عالم, بڑے باپ عالم, چاچا عالم, کوئی نہ کوئی اپنا سرٹیفکیٹ لگا کر کے معاملہ پار کرا دے. کوئی پار نہیں کرائے گا, نوٹ کر لیں. یہ سب آپ کے لیے مفید ہیں, شرط یہ ہے کہ وہ 3 چیزیں زندگی میں ہوتی رہیں. اوور ٹائم کبھی بھی ڈیوٹی کرنے والے کو فائدہ دیتا ہے,
ڈیوٹی نہ کرنے والے کے لیے اوور ٹائم کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اس کو نوٹ کر لینا۔ لہذا کہ چھوٹے چھوٹے فضائل پہ لگے ہوئے، ایک جمعہ سے جمعہ پڑھ لیں گے، فلاں درود پڑھ لیں گے، 80,000 سال کے گناہ کچھ نہیں معاف ہوتے، اور معاف بھی ہوتے ہیں تو گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں، نماز نہیں معاف ہوتی، روزہ نہیں معاف ہوتا، چاہے جتنے وظیفے کر ڈالو۔ غلط فہمی ہے، خود بخود اپنے آپ کو بیوقوف ہم نہ بنائیں، دوسرے بنا لیں تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن اپنے آپ کو بیوقوف ہم کو نہیں بنانا چاہیے۔ چوتھی چیز، اللہ کی پالیسی جانے، ایسا کیوں رکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ میں اتنا زیادہ پرابلم کیوں رکھی، معلوم آپ کو؟ قرآن مجید نے خود کہا، جو میں نے شروع میں پڑھا، کیا حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کہ کیا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ کہہ دیں گے، ایمان لے آئیں گے تو ہم آزمائیں گے؟ نہیں، ہم ضرور آزمائیں گے۔ تبھی تو معلوم ہوگا اوریجنل مجنو کہاں ہے۔ یہ لائن میں لگا کر کے ٹوپی داڑھی رکھ کر کے مجنو سب بن گئے ہیں، اوریجنل مجنو معلوم ہونا چاہیے کہاں ہے۔ یہ اوریجنل مجنو کی پہچان ہوتی ہے کیا؟ مسائل سے گر جانا، پھر بھی رب کا دامن نہیں چھوڑنا، جاب لیس ہو جانا، پھر بھی رب کا دامن نہیں چھوڑنا، بیٹا جوان مر جانا، پھر بھی رب کا دامن نہیں چھوڑنا، عورت بانجھ ہو جانا، پھر بھی رب کا دامن نہیں چھوڑنا۔ یہ سب اللہ کے پروسیجر ہے، لا الہ الا اللہ کہنے والوں کے لیے پروسیجر ہے۔ دوسری جگہ کہتا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، میں ضرور سے ضرور آزماؤں گا۔ کس چیز سے آزماؤں گا؟ ایک ایک نام لے کر کے بتایا کہ کبھی تمہارے اندر خوف پیدا کریں گے، کبھی کہتا ہے کہ تمہارے اندر بھوک پیدا کریں گے، روزی کی تنگی کر دیں گے، کبھی کہتا ہے کہ تمہاری جانیں جائیں گی، کبھی کہتا ہے تمہارے مال برباد ہو جائیں گے، لوٹ لیے جائیں گے، اور کبھی کہتا ہے کہ سب کچھ کرے گا، ضرور کرے گا۔ کون کرے گا؟ مالک کل کہتا ہے کہ میں ضرور کروں گا۔ اب جب یہ ہوتا ہے تو بندے کو پھر لا الہ الا اللہ کہنے میں 1000 مرتبہ سنکوچ ہوتا ہے کہ یہ کیا مصیبت آ گئی یار۔ ایک صاحب نے آ کر اللہ کے رسول سے کہا کہ میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، آپ نے فرمایا کہ مصیبت کے لیے تیار ہو جائیے۔ کیا کریے؟ ہونا کیا چاہیے تھا؟ اگر ایک آدمی آ کر مجھ سے بولے مولانا صاحب میں آپ کو بڑا آپ کا فیوریٹ ہوں، چنتا نہیں کرنا، چنتا نہیں کرنا نہیں بولے چنتا کرو۔ کیوں؟ اللہ آپ نے فرمایا اشد البلاء انبیاء، سب سے زیادہ رب ذوالجلال اپنے نبیوں کو آزماتا ہے، اور نبی سب سے مقرب ہوتے ہیں، سب سے اللہ کے پیارے بندے ہوتے ہیں، اس کے باوجود اگر نبی کے لیے اس نے کارپیٹ نہیں بچھایا ہے، ہم تم کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہماری کیا حیثیت ہے؟ آپ یہ سمجھ رہے کہ حالات ایسے ٹھیک ہو جائیں گے؟ ایسے ہی چلتے رہیں گے۔ اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ کون اصلی کھیتی کر پاتا ہے، کون اپنے رب کے اس فارمولے پر جمع رہتا ہے۔ ابھی کیوں آزماتا ہے یہ آخر میں بات کریں گے کہ ایسا اللہ تعالیٰ کرتا کیوں ہے، وہ بھی بات کریں گے۔ اور پھر لا الہ الا اللہ کہنے والے کے لیے ایک اور چیلنج آتا ہے، دیکھتا ہے کہ یار ایک آدمی شرابی ہے، شراب کا دھندا کرتا ہے، کرپشن ہے، جوا کھیلتا ہے، بہت کچھ کرپٹڈ آدمی ہے اور خوب موج کر رہا ہے۔ دیکھا ہے آپ نے؟ مسلمانوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اس کو یہ بھول گیا ہے کہ حبیب مصطفیٰ نے جہاں کہا تھا کہ دنیا سجن المومن، حدیث ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، اس کے آگے بھی ایک جملہ فرمایا وہ جنت للکافر، کیا کہا ہے؟ وہ جنت للکافر، تو حبیب مصطفیٰ نے خود کہا ہے کہ یہ کرپٹ لوگوں کے لیے دنیا جنت ہے، تو آپ کو کیوں اس بات سے تکلیف ہو رہی ہے؟ آپ کے لیے تو کہا گیا ہے دنیا سجن المومن، ان کے لیے تو کہا گیا ہے جنت للکافر۔ لہذا آپ دیکھ کر کے ایمان والے لا الہ الا اللہ کہنے والوں کو اندر سے کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی پالیسی میں سے پالیسی ہے۔
دوسری طرف ایک تو یہ سارا مسئلہ ہے، دوسری طرف اتنے فتنے مجھے لوگ بولتے ہیں مولانا صاحب وہ فلاں آدمی نبوت کا دعویٰ کیا، اس کے خلاف آپ تقریر کیجئے. اچھا ایک کر دیں، دوسرے دن پھر دوسرا کر رہا ہے. کتنے مہندی نکل آئے، کتنے عیسیٰ نکلتے ہیں، کتنے نبی حبیب مصطفیٰ نے ایک بات فرمائی تھی کہ لوگوں قیامت سے پہلے دجالون کذابون ایسے دجال پیدا ہوں گے. حبیب مصطفیٰ کی بات پر عمل کرو. یہ تو سب فتنے آتے رہیں گے. یہ فتنے مولانا کی تقریر سے ختم ہونے والے نہیں. اور ہم جیسے لوگ جب ایسے لوگوں کی تقریر کر دیتے ہیں تو جتنا فیمس وہ اپنے آپ سے ہوئے، اس سے زیادہ ہماری تقریر کی وجہ سے فیمس ہو جاتے ہیں. ایسے لوگوں کو لفٹ ہی نہیں دینا چاہیے. تم اس لائق ہی نہیں ہو کہ تم سے بات کی جائے. اگر بی ایس سی کا اسٹوڈنٹ ٹیچر سے پوچھے کہ سر 2+2 کتنا ہوتا ہے، آپ بتائیے سر جواب دے گا؟ LKG کے بچے کو جواب دیا جائے گا 2+2 = 4. لیکن بی ایس سی کا بچہ میتھ کا پوچھتا ہے کہ سر 2+2، اس کو ڈانٹے گا. اس لائق ہی نہیں ہے کہ تیرا سوال انٹرٹین کیا جائے. علماء کو سمجھنا چاہیے جو ان کے خلاف باتیں کرنا شروع کرتے ہیں وہ کم مشہور ہوتے ہیں اور ہماری وجہ سے وہ زیادہ مشہور ہو جاتے ہیں. یہ فتنے آتے رہیں گے، ہمیشہ ہوتے رہیں گے، الگ الگ طریقے. ایک تو یہ فتنے جو چل رہے ہیں، دوسرے اسی اسٹیج سے مطلب اسی ممبر سے ہم بول رہے ہیں کہ محرم میں یہ شرک ہوا، دوسرا بولے گا او بہت دین کا کام ہے. ایسے میں پبلک بڑی پریشان ہے، کرے کیا؟ کون سے مولانا کی بات سنے وہ؟ حبیب مصطفیٰ سے بھی یہ سوال کیا گیا. جب حبیب مصطفیٰ نے فرمایا کہ مختلف فرقوں میں بٹے گی امت، ایک حدیث میں آتا ہے 72 اور 1 کا ریشو ہے. 72 غلط ہوں گے، 1 صحیح ہوگا. صحابہ گھبرا گئے کہ تو بہت کم ریشو ہے، 72 جہنم میں چلے جائیں گے اور 1 جنت میں جائے گا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کون ہوگا؟ حبیب مصطفیٰ پر فدا ہو ابی و امی، ہمارے ماں باپ قربان ہو. اتنا چھوٹا سا جملہ کہہ کے مسئلے کو حل فرمایا. کہا جب ایسے حالات ہو جائیں تو یہ دیکھ لینا کہ جس مسئلے میں اختلاف مولانا کر رہا ہے، جس مسئلے میں اختلاف ممبر سے ہو رہا ہے، اس میں دیکھنا کہ میں نے کیا گائیڈ لائن دی ہے. مانا علیہ واصحابی، میں نے کیا کیا ہے اور میرے صحابہ نے محرم کیسے منایا ہے. کتنا بڑا بھی عالم آپ کے سامنے آ جائے، اس سے ایک سوال کرے کہ ابو بکر کا طریقہ بتاؤ، وہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے، کیونکہ حبیب مصطفیٰ نے ان کو سرٹیفکیٹ دیا ہے. اور جتنے بھی چکر میں آپ پھنس رہے ہیں، آپ یقین جانے کوئی کام نہیں آئے گا قیامت میں، کوئی کام نہیں آئے گا. لہذا ایسے دور سے آپ گزر رہے ہیں، اس کو گانٹھ باندھ لیں. مانا علیہ واصحابی، نیکی کے کرنے میں، یہ بھی آپ کو بتا دیں، نیکی کے کرنے میں ہمیشہ سوچیں کہ یہ حبیب مصطفیٰ نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے، صحابہ کا معمول رہا ہے یا نہیں رہا ہے. 2 کے علاوہ تیسرا کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے فطرے کے دور میں. مولانا سراج ہو، فلاں ہو، سب بیکار بکواس، ہماری باتیں کچرے میں ڈالنے کے لائق ہے. ہماری وہی بات اچھی ہے جو حبیب مصطفیٰ سے ٹیلی کرتی ہے، جو اللہ کے کلام سے ٹیلی کرتی ہے. لہذا یہ کہہ کر کے اپنے آپ کو مطمئن نہ کریں کہ ہم عوام ہیں، لوگوں نے کنفیوز کر دیا. حبیب مصطفیٰ نے اس کنفیوژن سے نکلنے کا راستہ بتایا ہے. ما انا علیہ واصحابی. قرآن مجید نے کیا کہا؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ جب اس کے پہلے کہا ہے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولو الامر منکم، کہا اللہ کی بات مانو، رسول کی بات مانو اور بڑوں کی بات مانو. اولو الامر جس کو بھی آپ کہہ لیں، وقت کا خلیفہ، قاضی، بڑے بہت سے لوگ ہیں، ان کی بات مانو. پھر کہہ رہا ہے اسی کے آگے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اور اگر اختلاف ہو جائے، کہ اختلاف کرے گا کون؟ اللہ تو اختلاف کرتا نہیں ہے، رسول اختلاف کرتا نہیں، اختلاف کرے گا کون؟
اولو نمبر کرے گا، مولانا ہی اختلاف کریں گے۔ اب اللہ تعالیٰ جواب میں کہہ رہا ہے کہ فردوہ الی اللہ والرسول، وہاں پر اولو نمبر کو چھوڑ دیا کیونکہ انہوں نے تو اختلاف کیا ہے، انہوں نے اختلاف کیا ہے، لہذا آپ وہ منصف نہیں بن سکتے۔ لہذا اللہ کہہ رہا ہے کہ پھر اللہ سے پوچھو اس مسئلے کو، رسول سے پوچھو اس مسئلے کو، تب جا کر کے معاملہ حل ہوگا۔ تو یہ کہہ کر کے یہ بھی یہ لا الہ الا اللہ کہنے والوں کے لیے یہ سب بڑے چیلنجز ہیں، بڑی پرابلم ہے کہ ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے، اس سے نکلنے کا راستہ بھی بتایا گیا۔ ایسا اللہ نے رکھا کیوں؟ مومن کے لیے اتنا سخت راستہ چنا کیوں گیا ہے؟ دو تین باتیں کر کے اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ پہلی بات نوٹ کریں، مسلمان کا جو مقصد ہے دنیا میں آنے کا، اسے بہت سے، اس میں سے ایک مقصد ہے کہ ظلم کے خلاف کھڑے ہونا۔ کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے، ظلم کے خلاف کھڑے ہونا۔ ظلم کے خلاف جب کھڑے ہوں گے تو ظالم ہر طریقے کی طاقت استعمال کرے گا کہ نہیں؟ ہر طریقے۔ آپ کو ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ کبھی جان بھی جا سکتی ہے، کبھی مال بھی جا سکتا ہے، کبھی نقصان بھی ہو سکتا ہے، کبھی تم مارے جا سکتے ہو، کبھی تم ان کو مار دو گے، لیکن یہ ٹریننگ ہے۔ اگر ڈائریکٹ ملٹری والے کو بھرتی کر کے بغیر ٹریننگ کے اور لے جا کر کے فرنٹ میں ڈال دے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ پیجامہ خراب ہوگا، وہیں گر جائے گا، کچھ بھی نہیں کر پائے گا۔ اس کو اتنی مشکل ٹریننگ دی جاتی ہے کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اس کی زندگی کے دنوں میں کیا ہونا ہے، پرابلمز آنی ہے، اس پرابلمز کی وجہ سے اس کو ٹریننگ دی جائے۔ یہ آپ کی ٹریننگ ہے۔ اگر آپ کے ذمے یہ نہ کہا جاتا کہ آپ ظلم کے خلاف لڑیں تو یہ کچھ بھی نہیں ہوتا، ایک دم آپ سیدھے سیدھے حلوہ کی طرح جنت پہ چلے جاتے۔ لیکن اس دنیا میں رب ذوالجلال نے آپ کے ذمے رکھا ہے کہ ظلم کہیں بھی ہو تو اس ظلم کو روکنے کی کوشش کرو۔ حبیب مصطفیٰ نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ، اگر کوئی برائی دیکھتا ہے تو پاور کا استعمال کر لے، فإن لم يستطع فبلسانہ، اور اگر پاور نہیں استعمال کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو زبان سے بولے، فإن لم يستطع فبقلبہ، اور اگر زبان سے بولنے کی ہمت نہیں کر رہا ہے تو دل سے برا جانے کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے۔ اور دل سے برا جاننے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو پارٹی میں بلاوے تو نہ جائے، بتائے کہ میرا آپ سے اندر اندر یہ پنگا چل رہا ہے، پارٹی میں بلائے چلا جا رہا ہے، دعوتیں کھا رہا ہے، لیکن ہم دل سے برا جاننے جو کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں۔ وہیں ایک محفل میں گئے، 4-5 ہمارے ساتھ اور لوگ تھے، میوزک بج رہی تھی، کہاں؟ وہ جن کے یہاں شادی تھی اور نماز اول صف میں پڑھتے ہیں، نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ اول صف میں، میوزک بج رہی تھی۔ میں نے کہا کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا، میوزک بجا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا آپ کے لیے میوزک بند کر دیتے ہیں۔ ہم نے کہا میرے لیے نہیں بند کرو، اللہ کے لیے بند کرو۔ میرے لیے بند کرنے کا مطلب میں جتنی دیر کھاؤں گا اتنی دیر میوزک بند رکھو گے، اب اس کے بعد جب چلا جاؤں گا تو میوزک چلاؤ گے۔ اور وہاں پہ دیکھا سارے لوگ جو کہتے تھے میوزک حرام ہے سب بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں۔ یہ دل سے برا ماننے کی بات نہیں، یہ دل سے سپورٹ کرنے کی بات ہے، یہ دل سے برا ماننے کی بات نہیں ہوتی ہے۔ دل سے برا ماننے میں بائیکاٹ کرنا پڑتا ہے تاکہ اس کو احساس ہو کہ جو کچھ ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے۔ لہذا آپ ظلم کے خلاف اس دنیا میں پیدا کیے گئے ہیں، جس حیثیت سے بھی ہو، اس طرح ایک مستقل بحث ہے کہ کہاں پاور استعمال ہوگا، کہاں زبان استعمال ہوگی، کہاں دل استعمال ہوگا، وہ ساری باتیں۔ لیکن یہ چونکہ پروسیجر ہے، ظلم کے خلاف لڑنے والے کو ٹریننگ دینی ہی پڑتی ہے، اس لیے یہ سارے آپ کے نقصانات اس ضمن کا ایک حصہ ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اچھا ایک بات بتاؤ، سارے لوگ ایمان لے آنے کے بعد روزانہ صبح سے شام تک آپ کی لائف ایک دم اسموتھ ہو جائے، کوئی پرابلم نہیں، پیسہ کوڑی گھر، ساری دنیا اسلام قبول کر لے گی کہ نہیں؟ بولے گا یار مسلمان بننے میں بڑا فائدہ ہے، دیکھو پھٹافٹ سارا کام بھی ہو گیا، گاڑی آ گئی، گھوڑا آ گیا، سب ہو گیا۔ تو پتہ چلا اسلام لانے کی وجہ اسلام کی حقانیت نہیں ہے بلکہ مفاد پرستی ہے۔
مفاد پرستی کی بنیاد پر اسلام کوئی قبول کرے، اسلام اس کو پسند نہیں کرتا ہے. لہذا وہ اسلام لانے والوں کو جب آزماتا ہے تب وہ دوسرا جو ہے وہ دیکھ کر کے کہتا ہے کہ بابو یہ مشکل کام ہے. یہ تو کہتے تھے اللہ 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 اللہ، ان کا کہاں گیا؟ ایسے تانا دیتے لوگ نا، کہاں گیا تمہارا اللہ بھائی، کہاں گیا تمہارا اللہ؟ ایسے جب تانا کھائے اور پھر بھی بندے کو یقین ہو کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، تب جنت ملے گی بابو. یہ جنت اتنی آسان ہے. یہ دوسری وجہ ہے. اور تیسری وجہ، یہ دنیا امتحان گاہ ہے. امتحان گاہ میں رزلٹ نہیں دیا جاتا ہے، اس وجہ سے یہ پرابلم آ رہی ہے. اور اگر کچھ لوگ خوشحال ہیں، یہ بھی ان کو بھی بارے میں سمجھ لیجئے، خوشحال مسلمان کے بارے میں کر رہا ہوں، انجوائے کر رہے ہیں، بڑے پیسے ہیں، گاڑی گھوڑا سب کچھ ہے. یہ نہ سمجھنا کہ اللہ ہم سے خوش ہے اس لیے ہم کو اتنا پیسہ دیا ہے. اللہ تو موسیٰ علیہ السلام سے بہت خوش تھا اور پیسہ نہیں تھا. اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت خوش تھا اور پیسہ نہیں تھا. تو پیسے والے یہ نہ سمجھ لیں، جن کے حالات دیکھنے میں اچھے وہ یہ نہ سمجھ لیں کہ اللہ خوش ہے، اور نہ وہ یہ سمجھے کہ جن کے پاس نہیں ہے ان سے اللہ ناراض ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبھی ایسا بھی ہو گیا کہ کھانے کا نہیں تھا، اللہ خوش تھا؟ نہیں، ناخوش ہو گیا کیا؟ اللہ کی پالیسی ہی نہیں ہے یہ. آپ کے پاس پیسہ کیوں آ گیا ہے؟ کیوں آپ کی پرسنل لائف اچھی جا رہی ہے؟ پہلی وجہ ہو سکتی ہے کہ سبب کو صحیح طریقے سے استعمال کر لیا گیا. ایسا نہیں لکھا ہوا ہے کہ کافر سبب استعمال کرے گا تو رزلٹ نکلے گا اور مسلمان سبب استعمال کرے گا تو رزلٹ نہیں نکلے گا. ایسی اللہ کی پالیسی نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک بچہ خوب محنت کر رہا ہے کافر کا، نہیں ان کو فرسٹ نہیں آنا ہے کیونکہ یہ کافر ہے، یہ اللہ کی پالیسی نہیں ہے بھائی. عبداللہ صاحب محنت نہیں کر رہے ہیں، فرسٹ آئیں گے کیونکہ یہ مسلمان ہے، یہ اللہ کی پالیسی ہی نہیں ہے. لہذا نہ اچھائی میں یہ سمجھے کہ رب خوش ہے اور نہ پرابلم میں یہ سمجھے کہ رب ناراض ہے. لیکن ایک چانس ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میرے اعمال کی سزا مجھے مل رہی ہے، اس کے بھی چانسز ہو سکتے. 100% یہ ضروری نہیں، اس کے بھی چانسز ہو سکتے ہیں. تو اگر کسی کو دیا ہے تو پہلی وجہ کہ سبب صحیح طریقے سے اختیار کر لیا گیا، لہذا سیٹ ہو گئی لائن، نمبر 1. نمبر 2، اس لیے دیا ہے کہ دیکھیں یہ دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے. اس لیے آپ اگر تاریخ اٹھا کے دیکھیں گے سب سے زیادہ مسلمان غنی فقیر ہوتا ہے. پھر سے جملے سن لیں، سب سے زیادہ مسلمان جس کی حالت بہت اچھی ہوتی ہے، 1-2 نسل کے بعد کبھی اسی کی زندگی میں کیا ہوتا ہے، وہ چوراہے پر آ جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وہ یہ نہیں سمجھ پایا کہ یہ دیا گیا تھا اس لیے کہ ہم دیتے ہیں یا نہیں، یہ نہیں سمجھ پایا، لہذا اللہ نے اس سے کیا کر لیا، چھین لیا. یہ جتنے جو ہمارے بادشاہ تھے، بہادر شاہ ظفر کے خاندان کو آپ دیکھیں گے، معلوم آپ کو چوراہے پر بھیک مانگتے ہیں. کم پیسے تھے ان کے پاس، کم پیسے نہیں تھے، ان کو دیا گیا تھا دینے کے لیے، انہوں نے نہیں دیا. لہذا نتیجہ جو نکلا، آپ پوری تاریخ ہے، 900 سال کی پوری تاریخ. لہذا اگر کسی کو دیا ہے انڈیویجولی طور پر تو یہ سمجھ لیں کہ آپ کو دینے کے لیے دیا ہے. اور تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی ایسا نیکی کا کام کر رہے ہیں کہ اس کی برکت سے آپ کا معاملہ بنا ہوا ہے، کسی کی دعا لگی ہوئی ہے، جو بھی ہو سکتا ہے. لہذا یہ جن لوگوں کے حالات اچھے ہیں وہ مطمئن نہیں رہے کہ ٹھیک ہے گولی وہاں چلی ہم تو سکون ہے. اور حالات کی خرابی سے مراد ہوتی ہے انڈیویجول نہیں، اندر سے آپ کے اندر خوف پیدا ہو گیا کہ نہیں، خوف پیدا ہو گیا، گولی کہیں بھی چلی، مارے کہیں بھی گئے، لیکن خوف یہاں جو پیدا ہو گیا، یہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے. اور اگر یہ ہو رہی ہے تو ان باتوں کا خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.